السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، پوری انسانیت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مقام اور مرتبے والے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام، پھر انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام انسانوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو سب سے پاکیزہ اور مقدس دل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ دوسری مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دل پر نظر فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل نظر آئے۔ ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی شاگردی کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا۔ اسی لیے پوری امت کا بعض گروہوں کے علاوہ ہر زمانے کے اندر اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل اگر ہے تو وہ صحابہ کی جماعت۔
محرم کے اس مہینے میں بعض جماعتوں اور گروہوں کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ بازی، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اسی مناسبت سے ایسے موقع پر جب ان کو برائی کے ساتھ میں یاد کیا جا رہا ہو، ان کی کچھ شان بیان کرنا اور ان کی کچھ تعریف، خیر کے ساتھ میں ان کا تذکرہ کرنا، ممکن ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ جماعت ہے۔ مسلمانوں میں سب سے افضل اگر ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی ایک آیات کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کفار پر تو سخت ہیں، شدید ہیں، لیکن آپس میں نرم دل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ۔ اور پھر ان کی نشانیاں، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے نماز کی حالت کے اندر پائیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی، اس کی رضا طلب کرتے ہوئے ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کے جو خاص آثار ہوں گے وہ ان کے چہرے پر نمایاں رہیں گے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو نشانیاں قرآن کریم کے اندر تم کو بتائی جا رہی ہیں، اس سے پہلے والی کتابوں کے اندر بھی یہ نشانیاں ان کی بتائی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے روز جب سب انسان پریشان حال رہیں گے، اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں یعنی صحابہ کی جماعت، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کریں گے، ان کو ذلیل نہیں کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے انعامات کو بیان فرمایا، اور پھر ان کی زندگی پوری کی پوری اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوشی کا اظہار، ان سے رضامندی کا پروانہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے۔ ایسی زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گزاری، اور یہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی نظر کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں یہ چیز ان کو حاصل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید فرمائی۔ ہر جمعہ ہم یہ سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، خطبے کے اندر خطیب پڑھتا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، بعد والوں کو صحابہ کے بارے میں ڈرایا ہے کہ تم صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میں ان کو ملامت کا نشانہ مت بناؤ۔ اور پھر جو آدمی ان لوگوں کو ملامت کا نشانہ بناتا ہے،
ان پر تنقید کرتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ جو آدمی ان لوگوں سے بغض رکھتا ہے اور جو آدمی ان لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ حقیقت میں میری دشمنی کی وجہ سے ہے۔ یعنی ان لوگوں سے نفرت کرنا یہ حضور سے نفرت ہونے کی وجہ سے۔ اور جو آدمی صحابہ کی جماعت سے محبت رکھے گا وہ اللہ کے رسول سے محبت کی وجہ سے۔ جب اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور ان کے ساتھ رہنے والی جماعت کے ساتھ خود بخود اس کو محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری دشمنی ان کی دشمنی کی وجہ سے اور ان سے محبت میرے سے محبت کی وجہ سے۔ دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ ہاتھ اور پیر اعضاء کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ من آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے پروردگار عالم کو تکلیف پہنچائی۔ من آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، جو آدمی اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے اور اس کی پکڑ فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایسی مقدس جماعت کہ جس کو تکلیف پہنچانا، جن کے بارے میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں اپنی زبان کو کھولنا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اللہ کے بارے میں غلط اپنی زبان کا استعمال کر رہا ہے۔ اور جو آدمی پروردگار عالم کے خلاف میں، جو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اس کے خلاف جب اپنی زبان کو استعمال کرے گا تو اللہ کے مقابلے میں اس بے حیثیت اس آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی گرفت کریں گے اور اس کی ضرور پکڑ فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو وہ میرے صحابی کے ایک مٹھی یا آدھا مٹھی جو صدقہ کرنے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ کتنا ہی زیادہ غیر صحابی صدقہ کرے لیکن صحابی کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا مقام بالکل اونچا ہے، ان کا مقام الگ ہے، غیر صحابی کا مقام الگ ہے۔ ان کا ثواب ان کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا، برابر تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ مقام ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں ملا ہے۔ غیر صحابی یہ صحابی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ تابعین کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنے بڑے تابعین ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چونکہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ان کی ماں جب تک باحیات تھی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اویس کوئی نام کا میرا ماننے والا ہے، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے میری خدمت میں آ نہیں پا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے اور دوسرے صحابہ کو جمع کر کے یہ بات فرمائی کہ میرے بعد میری امت کا ایک آدمی فلاں علاقے کا رہنے والا، اس کا نام اویس ہوگا، وہ یہاں آئے گا، جب وہ آئے تو اس کو تلاش کرو، اس سے جا کر ملاقات کرو اور اپنے لیے اس سے مغفرت کی دعا کراؤ۔ بتائیے، صحابہ سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ جا کر کے اس غیر صحابی سے، تابعی سے دعا کرائیے۔ اللہ کے رسول کے
یہ ارشاد، یہ آپ کے الفاظ حضرت اویس قرنی کے بارے میں کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی مقام ہم جانتے ہیں، ان کو علماء نے خلفائے راشدین کے اندر شمار کیا ہے، لیکن یہ تابعی ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی اویس قرنی بھی بن جائے، عمر بن عبدالعزیز بھی بن جائے، تو وہ آدمی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام کا یہ مرتبہ، ایک مرتبہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا اور پوچھا کہ کیا عمر بن عبدالعزیز کا مقام بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی موقع پر گھوڑے پر سوار ہو کر کے جہاد کے میدان میں چلے ہوں اور اس میدان کی گرد اڑ کر کے گھوڑے کے ناک میں جا کر کے بیٹھ گئی ہو، تو وہ جو گرد اس گھوڑے کی ناک کے اندر بیٹھ گئی وہ عمر بن عبدالعزیز کے مقام سے کہیں زیادہ اونچی ہے۔ اتنا زیادہ بڑا مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم بن سعید نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا ہے یا پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بڑا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کا مقام نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام ہر صحابی کا۔ بعض لوگ اس زمانے کے اندر بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات کو نشانہ بنا کر کے ان کے خلاف میں اپنی زبانوں کو کھول رہے ہیں۔ ان کو اپنی زبان کھولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ وہ کن کے بارے میں اپنی زبانوں کو حرکت دے رہے ہیں، کن کے خلاف اپنی زبانوں کو، اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول ہے، ان کو یہ مقام کسی علم کی وجہ سے نہیں ملا، کسی فن میں مہارت کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کی وجہ سے، اپنی ان دونوں آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی وجہ سے، براہ راست اللہ کے احکامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کی وجہ سے یہ مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حاصل ہوا۔ اور پھر صحابیت کا مقام جس کو بھی حاصل ہوا ہے وہ ان کے گناہوں کو مٹانے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ بات فرمائی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دن رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی اسی صحبت کی برکت سے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کریں گے، ان کی ذلات سے درگزر کریں گے اور ان کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر پہنچائیں گے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مغفور ہے، بخشش کر دی گئی، لیکن اگر آپ نے اپنی زبان کو غلط استعمال کر لیا، آپ نے ان کی غیبت کی، ان کی برائی بیان کی، تو وہ تو چلے جائیں گے جنت میں، اپنی برائی کی وجہ سے آپ میدان حشر کے اندر کھڑے رہ جاؤ گے۔ اسی لیے اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے پہلے، صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبان کے کھولنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ خیر کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے والے تھے۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، غریب صحابہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے بعض ساتھی ہیں جو مالدار ہیں، ان کے پاس مال ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم تسبیحات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، غرض ہم جو کرتے ہیں ہمارے مالدار بھائی وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز کے اندر وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ان کے پاس مال ہے، وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں،
اور جن کو سہارا چاہیے ان کو سہارا بھی دیتے ہیں۔ یہ چیز ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو چند تسبیحات سکھاتا ہوں، اگر تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو گے، ہر نماز کے بعد جب تم یہ معمول بنا لو گے تو تم اپنے مالدار ساتھیوں کے برابر ہو جاؤ گے۔ اب یہ غریب صحابہ چلے گئے اور جا کر کے اس معمول کو شروع کر دیا۔ مالداروں کو جب پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات ہمارے بھائیوں کو سکھائے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کو شروع کر دیا۔ اب وہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، جو تسبیحات آپ نے ہمیں سکھلائے تھے مالداروں نے بھی ان تسبیحات کو شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، میں کسی بھی آدمی کو ان تسبیحات کے کرنے سے روک نہیں سکتا۔ تو خیر کے کاموں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آگے بڑھنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ، اور ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے صحابہ اکرام، ان کا بھی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں یہ صراط مستقیم ہیں۔ آج تک ہم اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کہتے ہوئے آئے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کہتے کیوں ہیں۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن ہم کو اہل سنت والجماعت کہا کیوں جاتا ہے، اس کی وجہ معلوم نہیں۔ میں آج آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو میرے بعد میں زندہ رہے گا، اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ پھر حضور نے آگے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو اس زمانے کے اندر آدمی کے لیے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اس زمانے کے اندر میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ عضو علیہا بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ میں ان دونوں طریقوں کو، حضور کا بھی طریقہ اور خلفائے راشدین کا بھی طریقہ، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا تو وہی اس فتنے کے زمانے کے اندر نجات پا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا چاہے گا تو وہ آدمی گمراہی میں چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی، اسی لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل السنت، کیونکہ ہم حضور کا طریقہ مانتے ہیں، حضور کی سنتوں کو مانتے ہیں، آپ کی زندگی کو مانتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں فرمایا علیکم بسنتی، بلکہ آگے آپ نے یہ بھی فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے جو خلفاء ہیں 4، اور دوسری حدیث میں جو اس سے پہلے میں نے سنایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کی جماعت جس پر ہے وہ سیدھا راستہ۔ اسی لیے ہم سنت کو بھی ماننے والے ہیں اور صحابہ کی جماعت کو بھی ماننے والے ہیں، اسی لیے ہم کو کہا جاتا ہے اہل السنہ والجماعہ۔ اس کو خوب اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام اور آپ کے خلفائے راشدین ہیں، ان لوگوں کی بھی ہم پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے۔ ایک حدیث تو میں نے آپ کو بتائی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے تو
تو اس سے کہو کہ تم میں سے جو برا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ اکرام میں اور یہ جو برا کہنے والا ہے، ان دونوں کے درمیان جب موازنہ کریں گے تو یقیناً یہ برا کہنے والا ہی برا ثابت ہوگا، اسی لیے اس پر اب اللہ کی لعنت پڑے گی۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں برا کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اس زمانے میں بہت سارے لوگ ان کو نشانہ بنا کر کے ان کے بارے میں اول فول بکنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحابی رسول ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، یعنی ہم اس کے اندر شریک نہیں تھے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو ان کی غیبت سے، ان کی برائی سے محفوظ اور پاک رکھیں، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو نہ کھولیں، ان کے درمیان جو کچھ ہوا سو ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس جماعت پر اس امت کا جو اعتماد ہے، جو بھروسہ ہے، آج دشمنان اسلام اس بھروسے اور اعتماد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ نبی کے اور پوری امت کے درمیان اگر کوئی جوڑنے والی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اگر مسلمانوں کا اعتماد صحابہ سے ختم ہو جائے گا، متزلزل ہو جائے گا، صحابہ کے بارے میں امت شک کے اندر پڑ جائے گی، تو ان کی طرف سے آنے والا جو دین ہے، ان کی طرف سے آنے والی، اللہ کے رسول کی طرف سے آنے والی، ان کے ذریعے سے ہو کر کے جو قرآن ہے، اس پر امت کا بھروسہ کہ یہ قرآن صحابہ نے جو ہم تک پہنچائی ہے، یہ قرآن صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح سارے مسلمان جب صحابہ پر سے اعتماد ختم ہوگا تو پورے دین کے بارے میں مسلمان ڈگمگ ہو جائے گا، اس لیے کہ صحابہ پر جب بھروسہ نہیں تو انہوں نے جو دین پہنچایا پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے جو قرآن پہنچایا پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت سے اعتماد کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ صحابہ اکرام کو نشانہ بنا بنا کر کے ان کی غلطیوں کو اچھالا جا رہا ہے تاکہ صحابہ کا جو اعتماد امت کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے، ان کی جو محبت امت کے اندر ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، اور پھر اس طریقے سے نام کا مسلمان رہتے ہوئے بے دین ہو جائے، اپنے دین کی راہ سے ہٹ جائے، سیدھے راستے سے ہٹ جائے، اس لیے کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو صحابہ کا راستہ ہے۔ جب صحابہ پر اعتماد نہیں تو کون آدمی صحابہ کے راستے پر چلے؟ اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سارے کے سارے عادل اور ثقہ ہیں، بھروسے مند ہے۔ ساری امت کو اپنی آنکھیں بند کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف سے آنے والی باتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کے اندر امت کی کامیابی ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے بعد والے سارے امتیوں تک اس کو پہنچایا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مقام پہچانے، ان کی قدر کو جانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی، ان کی قدر کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔